السلام علیکم دوستو، میں سید غازی آج آپ کو بہاولپور شہر کی سیر کرا رہا ہوں۔ میرا جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ آرکیٹیکچر میں رہتا ہے اور اسی پہ میں زیادہ کام کرتا ہوں۔ مجھے بہاولپور کی کچھ درباروں محلوں کی جو اس وقت کے نواب لوگ تھے انہوں نے بنائے تھے، جیسے ہمارے لاہور کی ہسٹری ہے اس میں مغل نے کام کیا اور بہاولپور نے نوابوں کو قابو کیا۔ ان کی ہسٹری بھی میں آپ کو ایک ایک کی تفصیل بتانا چاہوں گا، کسی اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن اس دفعہ جو آپ کو میں بہاولپور کی تفصیل بتا رہا ہوں وہ صرف ان محلات کی جو محلات تھے اس کے، اور بہت سارے وہاں ہیں، میری سوچ سے بھی زیادہ ہیں، ان پہ میں نے کچھ کام کیا۔ سب سے پہلے آتا ہے نور محل۔ نور محل کی تاریخ جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اس پہ میں نے کام کیا تو مجھے اچھا لگا۔ بیسیکلی یہ میرے کلائنٹ کا کام تھا اور پیڈ ورک تھا، ایسی بات نہیں ہے، پیڈ ورک تھا، اور انہوں نے یہ امیجز پرووائڈ کیے تھے مجھے، اور چونکہ آرٹسٹ ہوں، فوٹوگرافر ہوں، تو میرا جو شوق ہے وہ کام کرنے کا اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ میں اس کے آرکیٹیکچر کو بہت خوبصورت طریقے سے دیکھنا پسند کرتا ہوں اور مختلف اینگل لیتا ہوں، اس کی مختلف کمپوزیشنز بناتا ہوں۔ اب یہ جو آپ پہلی امیج دیکھ رہے ہیں یہ نور محل کی ہے، اور نور محل بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے، جس کے نواب نے، جو نواب صاحب تھے اس وقت، انہوں نے پاکستان کی جو ابتدائی دن تھے اس میں پاکستان کو سپورٹ بھی کیا تھا اور کافی فنانشلی بھی مددگار رہے۔ اس کی میں نے 2 کمپوزیشن بنائی ہیں، لینڈسکیپ میں بھی ہے اور پورٹریٹ میں بھی ہے۔ یہ پورٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں، لینڈسکیپ دیکھ رہے ہیں، سوری، لینڈسکیپ میں بھی میں نے کام کیا اور پورٹریٹ میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے۔ کلرز اپنے مزاج کے ہیں، میرے کلائنٹ کو پسند آئے تو پھر ظاہر ہے میں نے ان کی مزاج کے مطابق کام کیا۔ اپنی تو میری بہت ساری خواہشیں تھیں کہ میں اس پہ کام کر سکتا اور طرح سے، لیکن ظاہر ہے کچھ میری بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کلائنٹ کے مطابق۔ نور محل کے بعد میں دکھا رہا ہوں آپ کو فیض محل۔ فیض محل بہت خوبصورت بلڈنگ ہے تاریخی حساب سے، اور آرکیٹیکچر بہت خوبصورت ہے، اس کا ایک اچھا پرسپیکٹیو میرے پاس آیا، میں نے اس پہ کام کیا، اور اس میں کچھ میں نے بیک گراؤنڈ میں ایک واٹر مارک کی صورت میں بھی لگایا ہے، وہ بھی دیکھیے آپ۔ یہ لینڈسکیپ بھی ہے، آپ اس کو 20x30 یا 30x40 میں بھی لے سکتے ہیں۔ مقصد آپ کو شیئر کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کام ہو اور کام پتہ چلے کہ میں کس طرح سے کام کرتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو کومنٹس میں گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، مزید کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کومنٹس میں میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو اکثر میں آخر میں کہتا ہوں یا پہلے لوگ کہتے ہیں، میں بیچ میں آپ کو صرف ایک چیز کہتا ہوں کہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ریگولر میری انکم، میری جو پوسٹ ہے وہ شیئر ہوتی رہے گی، اور ہم بہت سی چیزیں ایک دوسرے کو مددگار طریقے سے کام کر سکیں گے، ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکیں گے، اور آپ تک نیا سے نیا کام میرا پہنچتا رہے گا۔ یہ فیض باغ ہو، فیض میلہ ہو گیا، سوری فیض محل ہو گیا۔ فیض محل کے بعد اگلی باری آتی ہے جی ہماری دربار محل کی۔ دربار محل بذات خود ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، اس کا آرکیٹیکچر، اس کے گنبد اور اس کے جو کلرز کمبینیشن ہے مجھے بہت خوبصورت لگی، کمبینیشن اس کی بہت اچھی ہے۔ میں نے اس کو اسکیئر میں بنایا ہے، یہ آپ 2 فٹ یا 3 فٹ بائی 3 فٹ میں بھی لے سکتے ہیں، اور 2 فٹ بائی 2 فٹ میں بھی ہو سکتی، 4 فٹ بائی 4 فٹ میں بھی جا سکتی ہے، ایشو نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر ایک کے گھر میں کچھ سپیسز ہیں جس کے لیے وہ
اس وینٹی کو قابو کرنے کے لیے یا اس کو کور کرنے کے لیے اپنے گھر میں خوبصورتی لگانا چاہتے ہیں. کلر میں نے میرے جو انٹرسٹ میں تھے میں نے لگائے، اور جو میں کر سکتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے ان کے حق ادا کیا ان کی خوبصورتی کا، لیکن کوشش کی کہ یہ اپنی جگہ پہ اپنی حیثیت رکھتے ہوئے خوبصورت دکھیں. دکھنے سے مطلب کہ ان کی خوبصورتی نمایاں کر سکوں میں جتنی کر سکوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک پارٹ اس کا لے کے کام کیا جائے اور اس کا آرکیٹیکچر خوبصورت لگے، لوگوں کو مزاج ملے. میرا اپنا کام کا مزاج کلوز اپ کا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں میری لمیٹیشن سے باہر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کام کرنا ضروری سمجھا ہوتا ہے اس پہ. ہم کچھ چیزوں میں پابند ہیں. بہت سارے آرٹسٹ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ جب آپ پیڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی کم اور کلائنٹ کی مرضی کو زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کہ میرا کام پسند کیا جاتا ہے. اس کے بعد میں اس کی گرد و نواح میں نکلا تو مجھے دراوڑ فورٹ ملتا ہے. دراوڑ فورٹ تاریخی حیثیت سے بہت پرانا ہے. اس کے بہت سے اینگل سب نے دیکھ لیے ہوئے ہیں. میں نے اس میں یہ کیا کہ اس کے ایک اینگل کو لے کے اس کو بیک گراؤنڈ میں لے کے گیا. جو مین ہم یوز کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس کو میں بیک گراؤنڈ میں لے کے گیا ہوں. اور جو اس کا ایک دروازہ جو تقریباً مخفی ہے لوگوں سے یا مین گیٹ ہے اس کا، اس کو میں نے نمایاں کرنے کے لیے بلیک اینڈ وائٹ کیا، اس کو لائن ورک میں کیا اور اس سے میں نے کام کیا. مجھے اچھا لگا آپ کو شیئر کرنا اور انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ کام مجھے ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، آرٹسٹ تو نہیں ہیں لیکن آرٹ لور ضرور ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں اس چیز میں. ان کی طرف سے یہ اسائنمنٹ بھی آتی رہتی ہیں میرے پاس، اور ظاہر ہے مجھے کچھ پاکٹ منی بھی مل جاتی ہے، اس سے کام بھی مل جاتا ہے، میری ایکٹیویٹی بھی بن جاتی ہے. میرا یہ کام گیریزن کمپلیکس ہے لاہور میں، کینٹ میں، وہاں ڈسپلے بھی ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے پرچیز بھی کیا ہے. وہاں سے اب کہاں کہاں گیا ہے مجھے نہیں علم، لیکن ظاہر ہے میرے جو سپورٹ کر رہے ہیں ظفر سلیم صاحب، انہی کا کام تھا اور انہوں نے ہی اس کام کو آگے پروموٹ بھی کیا اور سلسلہ بھی چلایا. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں، بلکہ کافی مددگار ہیں، تعاون کرتے ہیں میرے ساتھ، کچھ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان کے لیے میں کام بہت کچھ کر چکا ہوں، ابھی بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ دراوڑ فورٹ آپ نے دیکھ لیا، دراوڑ فورٹ بھی ہمارا ڈسپلے میں جا چکا ہوا ہے گیریزن اکیڈمی میں یا گیریزن سپورٹس کمپلیکس میں. وہاں سے لوگوں نے پسند کیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب میں اپنا کام امیجز کی صورت میں بیچتا ہوں تو اس کے ظاہر سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آرٹ ورک رہ جاتے ہیں. میری کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ میں وہ آرٹ ورک کہیں شو نہیں کرا سکتا، لیکن پورٹ فولیو ظاہر میرا ہے، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. امیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، آرٹ ورک میرے پاس پڑا ہوا ہے، امیجز جاتے ہیں صرف اور اس سے میرا کام ہو جاتا ہے. اس میں آپ لوگوں کی رہنمائی، آپ لوگوں کی چاہت اور آپ لوگوں کی پسندیدگی میرے لیے بہت اہم ہے. آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ بہاولپور ہے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کسی اور علاقے کی بھی سیر کرا دوں گا میں. لیکن میں تلاش میں رہتا ہوں خوبصورت آرٹ کی اور آرکیٹیکچر کی. جہاں خوبصورت آرکیٹیکچر ہوتا ہے وہاں میرے لیے حسن مل جاتا ہے. میری جو توجہ کا مرکز ہے وہ اس کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے. آپ دیکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.